السلام علیکم دوستو، ادب ڈائری میں خوش آمدید۔ سلطنت عثمانیہ پر یہ 8ویں ویڈیو ہے جس کو لکھا ہے سر وہارا امباکر نے، اور اگر آپ کو یہ تحریری شکل میں چاہیے تو آپ فیس بک کے گروپ جستجو سے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم ان کا 8واں لیکچر جنگ عظیم دیکھیں گے۔ سرائیوو میں ہیبسبرگ سلطنت کے ولی عہد کو 28 جون 1914 میں ایک سرب قوم پرست نے قتل کر دیا۔ آسٹریا نے 28 جولائی کو سربیا سے اعلان جنگ کر دیا۔ روس نے 31 جولائی کو فوج متحرک کرنے کا اعلان کر دیا۔ جرمنی نے 1 اگست کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 2 اگست کو جرمنی نے لگزمبرگ پر فوج کشی کر دی اور 3 اگست کو فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی کی افواج 4 اگست کو بیلجیم میں داخل ہو گئیں اور اسی روز برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ عثمانی سلطنت نے سفارتکاری سے معاہدہ کیا کہ اگر روس آسٹریا اور سربیا کے جھگڑے میں پڑا اور جرمنی کو اپنے اتحادی کا ساتھ دینا پڑا تو عثمانی جرمنوں کو سپورٹ کریں گے اور عثمانیوں پر حملے کی صورت میں جرمنی دفاع میں مدد کرے گا۔ عثمانی اس جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے لیکن کسی بھی جنگ کے لیے تیار رہیں گے۔ عثمانی سلطنت اب آئینی بادشاہت تھی، جبکہ حکومتی امور کے حوالے سے عملی طور پر انور پاشا کی قیادت میں CUP پارٹی کی سنگل پارٹی آمریت بن چکی تھی۔ انور پاشا برلن میں 2 سال ملٹری اتاشی رہے تھے اور جرمنوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ جرمن عثمانیوں کے ساتھ بڑی سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ برلن بغداد ریلوے لائن تعمیر ہوئی تھی۔ انشورنس کمپنیوں، بینک، بندرگاہ، ریلوے میں ان کا حصہ تھا۔ عثمانی برطانیہ کی خلیج میں مداخلت سے خائف تھے۔ عثمانی بحریہ نے برطانیہ سے 2 جنگی جہاز خریدے تھے جن کی قیمت ادا کی جا چکی تھی اور وہ تیار ہونے کے قریب تھے۔ چرچل نے اس آرڈر کو روک دیا۔ عثمانیوں نے یورپیوں سے کیے گئے تجارتی معاہدے یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیے۔ عثمانیوں نے 29 اکتوبر کو روسی بندرگاہوں پر حملہ کیا اور کئی روسی جنگی جہاز غرق کر دیے۔ اس ایکشن نے عثمانیوں کی قسمت پر مہر لگا دی۔ روس نے 2 نومبر کو عثمانیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس نے 5 نومبر کو۔ سلطان محمد پنجم نے 11 نومبر 1914 کو اعلان کر دیا کہ وہ برطانیہ، فرانس اور روس سے حالت جنگ میں ہے۔ اس سے 2 روز بعد توپ کاپی محل میں تقریب میں جہاد کا اعلان کیا گیا۔ اس تقریب میں 5 مفتی تھے جنہوں نے اس فتوے سے اتفاق کیا۔ اعلان جہاد تمام امت مسلمہ کی طرف سے کیا گیا، خاص طور پر ان علاقوں میں جن پر برطانیہ، فرانس اور روس کی کالونیاں تھیں۔ وہاں مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ کافر حکمرانوں کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ عربوں میں اس فتوے کے حق میں کچھ حمایت رہی لیکن اہم افراد کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی۔ ان میں سے ایک شریف مکہ تھے جن کا کہنا تھا کہ اگر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس کا نتیجہ حجاز پر بمباری کی صورت میں نکل سکتا ہے، کیونکہ مصر اور بحیرہ عرب برطانوی کنٹرول میں ہے۔ باقی اسلامی دنیا سے بھی جواب سرد مہری کا رہا۔ مصر اور ہندوستان میں برطانوی حکومت نے مقامی علماء سے فتوے حاصل کر لیے کہ برٹش حکومت کا حکم ماننا ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ جہاد کی اپیل انسنی کر دی گئی بلکہ برٹش سرکار کو فوجی بھرتی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ بغداد، شام اور فلسطین پر قبضہ کرنے والی فوج میں 2/3 فوجی ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے۔ استنبول سے جنگ کے میدانوں کے بیچ میں بڑا فاصلہ تھا۔ مواصلات میں پچھلے 50 برس میں بہتری آئی تھی لیکن سڑک اور ریل کا نیٹ ورک جنگی ضروریات کے لیے ناکافی تھا۔ استنبول سے شام تک فوج کو پہنچتے 1 ماہ لگتا تھا، میسوپوٹیمیا پہنچتے ہوئے 2 ماہ۔ ریلوے بن رہی تھی لیکن سسٹم میں گیپ تھے۔ دستے اور رسد کشتی ٹرک اور اونٹوں پر مل کر پہنچتی تھی۔ روس کی سرحد تک پہنچنا بھی ویسا ہی مشکل تھا۔ انقرہ سے صرف 60 کلومیٹر آگے تک ٹرین جاتی تھی۔ اس مقام سے آگے ارض روم تک 35 دن کا مارچ تھا۔ سڑکوں کی حالت خراب تھی۔ سمندروں پر بحیرہ روم میں برطانوی بحریہ کی بالادستی تھی اور بحیرہ اسود میں روس کی۔ عثمانی سلطنت بڑی تعداد میں لڑنے والے سپاہی تو اکٹھے کر سکتی تھی لیکن جنگ کرنے کی اہلیت کا فقدان تھا۔ ایک زرعی ریاست نے
صنعتی دور کی جنگ میں چھلانگ لگا دی تھی۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔